یہ بتائیں، یہ خان صاحب کے بیٹوں نے امریکہ سے 2 خبریں جس میں میں کامنٹ چاہ رہی ہوں، رچرڈ گرینیل صاحب سے ملاقات کی ہے، بڑا ہی مشہور ہوئے ہیں پچھلے کچھ عرصے پہلے اپنے ٹویٹس کی وجہ سے۔ خیر، خان صاحب کے دونوں بیٹے امریکہ میں بڑے ایکٹیو ہیں بظاہر، یہ نہیں پتہ کہ پاکستان آنا ہے نہیں آنا۔ پھر دوسری چیز یہ کہ ٹرمپ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی کشمیر ایشو کے اوپر مطلب ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ بات چیت بھی کریں گے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ اس ریجن کا اگر رخ کریں گے چند ماہ بعد تو پاکستان میں سٹاپ اوور کے لیے صحیح، لیکن وہ شاید رک بھی جائیں آدھے ایک گھنٹے کے لیے، اس سے زیادہ پاکستان میں کب کہاں امریکی صدر رکتا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک اس میں رہائی کی خبر آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو شاید کسی اور جیل میں منتقل کر دیا جائے، یہ جو ساری خبریں ہیں اس کا کوئی امریکی دوروں اور کوئی ڈسکشن یا اس قسم کی چیزوں سے کوئی تعلق ہے؟ سب لوگ ان چیزوں کو کنیکٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ شاہ محمود قریشی کلاس فیلو ہیں ٹرمپ کے؟ نہیں، میں تو آپ سے پوچھے کلاس فیلو تو نہیں ہے اکٹھے وہ۔ کیا مل کے ہاں، وہ جو یعنی نہیں مس کہہ رہے ہیں ان حسینہ کو کا نکالا، کنٹیسٹ ہوتا تھا۔ ان کو کہے جا رہا ہے کہ ان کو نکالا ہی اسی لیے جا رہا ہے کہ وہ سمجھائیں گے خان صاحب اور پارٹی کو، اور وہ بات چیت کریں گے۔ کس سے؟ مطلب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بات چیت کا ماحول نہیں بن رہا نا۔ وہ بی بات سنیں میری، جی یہ آپ مجھے بے وقوف سمجھتی ہیں؟ نہیں، میں نے سوال کیا ہے سر۔ نہیں، آپ نے بالکل مجھے یعنی کہ ایک احمق سمجھتی ہیں۔ اچھا، ٹرمپ صاحب نے ابھی حال ہی میں کس کو کھانے پہ بلایا تھا؟ آرمی چیف کو، فیلڈ مارشل صاحب کو۔ ٹھیک، 2-2.5 گھنٹے کھانا تو کھاتے رہے۔ کیا اگر وہ ناراض ہوئے ہوں گے ان سے کسی طرح ہاں، فرض کریں، تو ان کے منانے کے لیے وہ ان کو ضرورت ہوگی کہ خان صاحب رہا ہوں، اور وہ جو بات ٹرمپ نہیں منوا پایا پھر وہ جا کے منوائے گا۔ نہیں، آپ مجھے بتائیے نا، انہیں مجھے بتائیے کہ اس وقت مسٹر ٹرمپ کو عمران خان کی ضرورت کس وجہ سے ہے؟ کیا اس کا کام پھنسا ہوا ہے؟ مجھے وہ بتاتے ہیں تو میں آگے نہیں، ان کو تو ضرورت نہیں ہے ویسے دیکھا جائے تو، ان کو شاید پاکستان سے بھی اتنی ضرورت نہیں ہے دیکھا جائے تو۔ پاکستان سے ضرورت ہے کافی چیزوں کے حوالے سے۔ پاکستان بہرحال 25 کروڑ کا بھیا ملک ہے، افغانستان کا ہمسایہ ہے۔ پہلے ہم افغانستان کو کمیونسٹ روس سے آزاد کروانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، امریکہ کے اتحادی، پھر اسی افغانستان کو ہمارے ہی تیار کردہ مجاہدین اسلام کی دہشت گردی سے آزاد کروانے کے لیے بھی ہم امریکہ کے استعمال ہوئے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہماری تو اپنے طور پر انتظامیہ نے ہمیں گھاس کیوں نہیں ڈالی تھی پھر، اگر ہم اتنے اہم تھے تو؟ اس لیے کہ امریکہ سے ان کی فوجیں چلی گئیں، تو فوجیں تو ابھی بھی نہیں ہے نا سر۔ ہاں، تو ابھی تو کچھ اور ہے نا، ریئر ارتھ کی باتیں ہو رہی ہیں، کرپٹو کرنسی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا، یعنی آپ کے خیال میں وہ کشمیر ایشو کی جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ ایسی انہوں نے پیپر کی اڑائی ہے؟ کشمیر ایشو میں ثالث اگر بننا ہے تو اس کے لیے تو رضامند انڈیا کو کرنا ہے نا، کہ ثالثی قبول کرو یا عمران خان کو کرنا ہے۔ نہیں، لیکن کیا نہیں، عمران خان کی اجازت سے جو ہے ثالث ہوں گے؟ نہیں، ثالثی عمران خان کے حساب سے نہیں ہوگی۔ ارے بی اس کے لیے انڈیا کی رضامندی چاہیے نا، کس کے ساتھ ثالثی کرنی ہے؟ انڈیا تو انٹرسٹڈ ہے ہی نہیں ویسے کسی ثالث کو قبول کرنے میں۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو پوری ایکویشن ہے اس میں آپ عمران خان کو کیوں لے آتے ہیں؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ اس پہ کلک اینڈ بیٹس ملتے ہیں؟ نہیں، مجھے عقل کی بات مجھے میری کھوپڑی میں کسی طرح سمجھائیں یہ۔ تو پھر ان کے بچے کیا کر رہے ہیں امریکہ میں ملاقات کر کے؟ ان کے لیے کیمپیننگ بھائی ان کے لیے کیوں نہیں لابنگ کریں گے؟ ظاہر ہے کہ بھائی امریکہ میں اگر تھوڑی بہت ہمارے اس سے پہلے بھی قراردادیں آئی ہیں نا، ریکارڈ نمبر پہ آئی صاحب بھی ویسے کافی ٹائم میں لگا کے آئے ہیں، ریکارڈ نمبر پہ قراردادیں آئیں، رہائی ہو گئی؟ ہاں بالکل، نہیں رہائی ہو گئی؟ ہاں نہیں، رہائی تو نہیں ہوئی۔ اچھا، عارف الوی صاحب جو ہیں ادھر ٹھیک ہے، یہاں آئیں گے پکڑے جائیں گے تو بہتر ہے، ادھر آرام کر رہے ہیں۔ اور وہ وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈینٹل کنسلٹنسی کے کافی پیسے ملتے ہیں، تو وہ ساتھ یعنی پیسے بھی کما رہے ہوں گے، اور وہاں انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے مطلب۔ اور وہ کوئی عارف الوی صاحب کوئی امریکہ میں اتنی فٹ قسم کی پارٹی تو نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ یعنی وہ بھی اپنی ریٹائرمنٹ کا جو ٹائم ہے وہاں گزار رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں۔ اچھا، اپنی جان بچا کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ادھر آئیں گے ایسے خام خواہ کے پکڑے جائیں اس موسم میں، حفصہ اتنی، کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک، یعنی امید جو ہے وہ چھوڑ ہی دینی چاہیے جو بات آپ کرنے۔ نہیں بی بی، آپ اصل میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ہم لوگ بخدا نام نہاد سوشل میڈیا کے ذریعے ہم جہالت پھیلا رہے ہیں۔ بین الاقوامی طور پر اسٹوڈنٹس ہوتے ہوئے مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت
ڈونلڈ جے ٹرمپ نام کا بندہ جو امریکہ کا صدر ہے، اسے عمران خان سے کیا کام ہے، اس کی کہاں گوٹ پھنسی ہوئی، وہ مجھے بتا دیں. کبھی یہ اسے کام ہے خان صاحب سے؟ بظاہر تو ان کو کوئی کام نہیں ہے، اصل کام تو انہی کو ہے ٹرمپ صاحب سے، وہ بھی اس صورت میں اگر ان کی سنی جائے. اور وہ تو اپنا تو وہ گرنیل کروا لے گا اس سے. چلیں امید کرتے ہیں کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں دونوں وہ پاکستان وہ آ کے ماشاء بھی اللہ کچھ کر اچھے سکیں. کیلیفورنیا میں ہے. کیلیفورنیا از اے ویری نائس پلیس. بالکل. بٹ بیسیکلی دیٹس ڈیموکریٹس. ہالی ووڈ ہے وہاں ویسے. سائٹڈل ہے. اوکے. سو وہاں پہ کوئی ہوگا کوئی اچھا پاکستانی نژاد امریکن جو ان کو لک آفٹر کر رہا ہوگا. غالباً ان کے سجاد برقی صاحب بھی کیلیفورنیا بیسڈ ہیں یا ٹیکساس بیسڈ ہیں؟ سر مجھے نہیں پتا، ویسے ٹیکسس کے تو آج کل زیادہ حالات اچھے نہیں ہیں، بارشوں کی وجہ سے وہاں بڑے مسائل ہیں. تو وہ بھی کیلیفورنیا آ گئے. کیلیفورنیا آ جائیں گے، وہ چھٹیاں گزارنے، ان کے پاس پیسوں کی کمی تھوڑی ہے. کیلیفورنیا میں تو لاس ہے. بہرحال ظاہر ہے وہ بچے ہیں، بچوں کا حق ہے. میرے بھی والد اگر جیل میں ہوں گے تو میں ان کی رہائی کے لیے لابنگ وغیرہ کرنے کی کوشش کروں گا، تو وہ کر رہے ہوں گے. لیکن اس کے نتائج بھی کچھ مشکل ہی لگ رہے ہیں آپ کو. فی الحال مجھے امریکی صدر ٹرمپ سے تو کوئی خیر کی امید. پاکستان کے حوالے سے ہے سر کوئی کامنٹ مجھے چاہیے کہ پاکستان کے بارے میں وہ اتنی مطلب اپریشیٹ کر چکے ہیں کئی مرتبہ. انہوں نے کل کہا جی میں نے جنگ رکوائی ہے دونوں ایٹمی. نہیں، وہ تو ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں نا. اب تو انہوں نے 22 یا 23 سے زیادہ مرتبہ کہہ چکے ہیں، اور ثالثی کی خواہش کا اظہار بھی کر رہے ہیں کشمیر. تو فی الوقت تو ضرورت ہے کہ ان کی اس مشورے کو سنا جائے. نہیں جی بیوی، پاکستان کی اہمیت امریکہ کے لیے ہے، تو پاکستان کے اندر جو طاقتور قوتیں ہیں وہ ان سے رابطے میں ہیں نا. انہیں جیل میں بند اڈیالہ سے کی جیل میں بند شخص سے کیا کام ہے؟ وہ ان کے کیا کام آ سکتا ہے؟ چلیں نہیں باہر نکل کے کوئی نسخہ پیش کر کے نہیں سر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن چلیں اب دیکھتے ہیں کہ 5 اگست کو کیا کرنے جا رہے ہیں. اور باقی آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ انسانی حقوق کا بڑا وہ جو اپنے ہاں جو ہے اپنے ہی، یعنی کہ وہ جن کو باقاعدہ امریکن نیشنلٹی مل چکی ہے ان کو اٹھا کے جو ہے ایل سیلواڈور جو ہے بھیج دیتا ہے. اور ان کے لیے جیلیں بنائی گئی ہیں، جو کہ وہ ایک جیمز بانڈ میں ایک فلم بنی تھی جس میں تالاب تھا اور وہ جزیرہ نما، اور آپ وہاں سے بھاگ نہیں سکتے تھے کیونکہ اس میں خون خار وہ مگرمچھ چھوڑے ہوئے تھے. وہاں وہ رکھ رہا ہے وہ غیر ملکی. کون سی فلم بنائی تھی سر یہ جیمز بانڈ کی ایک فلم تھی. تو وہاں رکھ رہا ہے تارکین وطن کو. اور آئیس جو اس نے اس سارے معاملات کو کرنے کے لیے، یعنی غیر قانونی تارکین وطن کو وہ کرنے کے لیے جو کیا ہے، اس کا بجٹ جو ہے وہ یو ایس میرین سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. تو وہ شخص پاکستان میں جمہوریت لانے کو بےتاب ہوگا کہ ہائے اللہ یہاں پہ انسانی حقوق کا احترام نہیں ہو رہا ہے. وہ خدا کا واسطہ. اور دوسرا، امریکہ کو کب احساس ہوا ہے یہاں پہ برسر عام جو ہے وہ صحافیوں کو کوڑے مارے گئے؟ تو ضیاء الحق سے جفیاں پپیاں کون ڈال رہا تھا، امریکہ یا میں؟ ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. لیکن اب دیکھیں گے کہ یہ مفادات آگے چل کے کیا رخ اختیار کرتے ہیں. اس مفادات میں مجھے بتائیے عمران خان صاحب کے بیٹے کہاں فٹ ہوتے ہیں امریکہ کے مفاد؟ مجھے یہ بتائیے. نہیں وہ تو سر اپنے طور پر لگ رہا ہے کہ ایفرٹ کر رہے ہیں، جیسے برطانیہ میں زلفی بخاری کر رہے ہیں ویسے یہ اپنے طور پر ایفرٹ کر رہے ہیں. زلفی بخاری کے بارے میں تو اب ان کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ وہ اچھے آدمی نہیں، اچھے آدمی نہیں ہے. سر وہ مرزا پور صاحب کے بارے میں بھی کہہ چکی ہیں کہ وہ اچھے آدمی نہیں ہے. تو اب کیا کہا جائے؟ مروت صاحب ان کی بہنوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھی خواتین نہیں ہے. تو اس ڈیبیٹ میں ہم نہیں جاتے، میرا خیال ہے.